السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھیا. بھیا کا کیا نام ہے؟ میرا نام انیس احمد. انیس بھائی لاہور سے؟ جی میں لاہور سے. ماشاء اللہ. کیا کام کرتے ہیں؟ میں ایک دکاندار ہوں پیشے کے لحاظ سے. ماشاء اللہ تاجر ہیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا نماز پڑھتے ہیں سر؟ نماز پڑھتا ہوں, کوشش جاری رہتی ہے لیکن بعض ٹائم غفلت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز فرض ہے یہ تو آپ کو پتا ہے. جی میں جانتا ہوں. صحیح. تو نماز کو قائم کیا کریں. نماز اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول فرسٹ پیورٹی, دنیا دوسری. ٹھیک ہے. یہی ترکیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے. تو اچھا یہ مجھے بتائیں قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے یا عربی پڑھ لینا چاہیے؟ جہاں تک میرا نالج ہے, کیونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے, تو اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا. عربی سے یہ ہے ثواب تو ملتا ہے شرع کے لحاظ سے, لیکن وہ جو ایک بات بیٹھنی چاہیے انسان کے اندر وہ نہیں بیٹھتی. اگر آپ اس کو اپنی مادری لینگویج میں پڑھو گے, ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, تو آپ سمجھ پاؤ گے کہ خدا انسان کو کیا کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب عرب میں قرآن آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ اللہ کا وحی نازل ہوتی ہے, تو ان میں جب چینج جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہی تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور ان کو حکم پتہ لگا اللہ تعالیٰ کے, تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا, اپنی برائیوں کو ختم کیا. اچھا ابھی سویڈن میں ایک کافر شخص نے قرآن کی کاپی کو جلایا بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے. اور وہ قرآن سے چاہتا کہ رک جائیں, لیکن قرآن کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے بھیا. قرآن کوئی دنیاوی ریسرچ بک نہیں ہے, کچھ ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی حفاظت ایک عام انسان کو کرنی پڑے. بطور مسلمان میرے علم میں یہ چیز ہے کہ قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا, اور میرے علم میں جو ہے کہ خدا سے زیادہ طاقتور ذات کوئی نہیں ہے بے شک, جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ذمہ میں لے لیتی ہے. مجھے جہاں تک میرا علم اور میرا دین کہتا ہے کہ اس میں پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. بہرحال جو یہ کافر حضرات یہ کر رہے ہیں, ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر یہ ایسی کوئی حرکت کوئی بھی انسان خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے تو وہ اللہ سے دشمنی لیتا ہے. بے شک. اچھا میں نے کریٹیکل کوشچن ہے, آپ کو برا لگے تو معذرت, لیکن میں نے کئی جگہ پہ سنا ہے کچھ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ترجمے کے ساتھ قرآن کو بیسک یہ علماء حضرات میرے ساری معتبر ہیں, خواہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ عزت کے قابل بھی ہیں, ہمارے سے زیادہ علم والے لوگ بھی ہیں. تو وہ جس اینگل سے یا جس پوائنٹ آف ویو سے علماء حضرات بات کرتے ہیں میرے خیال سے وہ صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ کہ آپ کا اگر سوچنے کا انداز الفاظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اگر آپ الفاظ کو پازیٹیولی سوچ سکتے ہو اور پازیٹیولی اس پہ عمل کر سکتے ہو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس کی ریسرچ میں جاتے ہو اور اس کی تہہ تک جانا چاہتے ہو, اور ایک جو انسانی فطرت ہے, ایک انسانی دماغ کی کوشش ہے سوچنے کی یا بولنے کی, تو اس سے باز رہنا چاہیے. زیادہ تر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. ایز اے مسلمانوں کے لیے عمل ہے, حکم ہے, عمل ہے, دو چیزیں دین کو مکمل کرتی ہیں. انسان اپنی طور پہ کوشش کرتا ہے, اور جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے, جب سے اسلام کا نظام رائج ہوا ہے دنیا پہ, کائنات پہ, سبھی تب سے لے کر آج تک انسان بہت سے طور طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں اور سب کو رزلٹ پازیٹیو ملتا ہے. بے شک بے شک, بالکل. یعنی کہ ترجمے سے پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ میرا علم آپ کو بھی پتہ ہوگا ہر فقہ کے علماء اکرام نے اپنے اپنے ترجمے کیے ہیں. تو آپ کو جس کا دل کرے اس کو پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اگر ترجمہ کوئی کیا ہے تو وہ ایسا تو نہیں کیا ہوگا کہ اس میں کوئی غلط چیز آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہے, تو اس میں اللہ معاف کرے کوئی گمراہ نہیں ہوگا. یہ میری ابھی تک کی ریسرچ ہے. تو انشاءاللہ بھائی آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا, میں دکان کے اوپر اپنا قرآن کی تلاوت بھی سنیں, ترجمے والی سنیں, قرآن نماز کو بھی کریں, کیونکہ ہماری پہچان اسلام سے ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں. بے شک یہ پاکستان کا بارڈر ہم جب کراس کرتے نا تو بھول جاتے ہیں چودھری صاحب تھے, ملک صاحب تھے, بٹ صاحب تھے, خان صاحب تھے, سب کچھ ختم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح. بہت شکریہ.